سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، جن کا انتہائی پیار برا تعلق اہل بیت کے ساتھ تھا۔ آج یہ تعلق بیان نہیں کیا جاتا، اس لیے اگر بیان کیا گیا تو لوگ سوال کریں گے۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ آپس میں ان کی بنتی نہیں تھی، اختلافات تھے، ان کے درمیان اختلافات تھے، آپس میں بنتی نہیں تھی، اس لیے وہ واقعات بیان نہیں کریں گے، لیکن ہم بیان کریں گے اپنی کتابوں سے اور ان کی کتابوں سے، اہل تشیع کی کتابوں سے، ایک ایک حوالہ۔ میں کہتا ہوں میں ذمہ دار ہوں، اگر کوئی مائی کا لال ایک حوالہ غلط ثابت کر کے دکھا دے، اس کے اندر جرأت ہے۔ سب سے پہلا حوالہ کہ سیدنا عمر بن خطاب شہید ہو گئے، آپ کا جنازہ رکھا گیا ہے، میت رکھی گئی ہے، لوگ آ رہے ہیں اور آپ کی تعریف کر رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں بھی میت کے قریب کھڑا ہوا ہوں، پیچھے ایک آدمی نے اپنی کوہنی میرے کندھے پر رکھی اور وہ لگاتار عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تعریف کرنے لگے۔ جو آدمی میرے پیچھے کھڑے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے میں نے کئی مرتبہ سنا اللہ کے نبی سے، میں آیا، ابو بکر آئے اور عمر آئے، میں باہر نکلا، ابو بکر نکلے اور عمر نکلے۔ کئی مرتبہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی، ابو بکر عمر کا ساتھ ذکر کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جمع کرے گا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے سوچا، بخاری کی روایت ہے، کہ یہ آدمی کون ہے جو اس قدر سیدنا عمر بن خطاب کی تعریف کر رہا ہے۔ فالتفت فاذا هو علی بن ابی طالب، میں نے پلٹ کر دیکھا اور دیکھا کہ علی بن ابی طالب امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ جملے کہے تقیہ کی بنیاد پر، اندر میں کچھ اور تھا، ظاہراً تعریف کی۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت دے، یہ تو حملہ ہے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے اندر، ان کے اوپر۔ وہ عظیم انسان تھے، بہادر انسان تھے، جرأت مند تھے، نڈر تھے، بے باک تھے، دلیر تھے۔ کس کا ڈر تھا انہیں؟ کس کا انہیں ڈر تھا کہ وہ تقیہ کرتے؟ انہوں نے جو بات کہی اپنے دل سے کہی، ہمارا یہی اس نے ظن ہے۔ انشاءاللہ ان کے الفاظ دل سے نکلے تھے۔ اللہ اکبر۔ شیعہ حضرات کی 3 کتابیں، تلخیص الشافی، معانی الاخبار اور الشافی فی الامامہ، تینوں کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔ الشافی فی الامامہ شیخ مرتضیٰ کی کتاب ہے، شیخ شریف مرتضیٰ کی کتاب۔ اس کے اندر جو روایت موجود ہے میں اس کے الفاظ پڑھ کر سنا تھا۔ یہ شیعہ کی کتاب ہے۔ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ آتے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب کی میت رکھی ہوئی ہے، اور آ کر کہتے ہیں ما علی الارض احد احب الی ان القی اللہ بسیفتی من ھذا المسجع۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اس دھرتی پر مجھے اس کفن پوش سے بڑھ کر کوئی اور محبوب نہیں کہ جس کے عمل نامے سے میں اللہ سے ملاقات کروں۔ اللہ اکبر۔ آپ کی تمنا کیا تھی؟ کہ عمر بن خطاب کے عمل نامے کے ساتھ میں اللہ سے ملاقات کروں۔ یہ شیعہ کی کتاب ہے، اہل سنت کی نہیں۔ الشافی فی الامامہ شیخ شریف مرتضیٰ کی کتاب۔ یعنی کس قدر محبت ہے، تمنا کر رہے ہیں اللہ سے ملاقات کروں اور عمر بن خطاب کا عمل نامہ۔ اور دوستو اسی محبت کا ایک بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا، اس کی شادی کر دی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، سنن نسائی کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر بالکل موجود ہے واضح حدیث کہ ام کلثوم بنت علی وہ سیدنا علی بلکہ عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھی۔ سیدنا علی کی بیٹی ام کلثوم یہ سیدنا عمر بن خطاب کی اہلیہ تھی، بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ لیکن
شیعہ حضرات کی 30 کتابوں کے حوالے میں نے ابھی پیش کیے ہیں. انشاءاللہ میری کتاب آنے والی ہے، لکھ تو چکا ہوں. 30 یعنی 100 صفحات پر میں نے 60 حوالے پیش کیے. 30 حوالے اہل سنت کی کتابوں سے اور 30 حوالے اہل تشیع کی کتابوں سے. 60 حوالے کہ سیدنا علی مرتضیٰ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح سیدنا عمر بن خطاب سے کیا، اور صرف نکاح کو بیان نہیں کیا، مسائل کا استخراج بھی کیا، مسائل سے استنباط بھی کیا ہے. 3 مثالیں پیش کرتا ہوں. پہلی مثال الاصول من الکافی، شیعہ حضرات کی کتاب ان کے ہاں اس قدر اہم ہے جس قدر اہل سنت کے ہاں صحیح بخاری. اسی کتاب کے اندر موجود ہے واقعہ کہ سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی چل کر آیا. اس نے کہا کہ امام صاحب، اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو عدت کے دن کہاں گزارے، عدت کے دن کہاں گزارے؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ ان کا مسلک ہے، ان کا مذہب ہے، اہل سنت کی بات نہیں کر رہا، کہ جہاں چاہے عدت کے دن گزار سکتی ہے. پہلے کیا جواب دیا؟ جہاں چاہے عدت کے دن گزار سکتی ہے. اب آگے دلیل کہتے ہیں کہ جب عمر بن خطاب فوت ہوئے تو علی رضی اللہ عنہ چل کر آئے، ام کلثوم کو ہاتھ سے پکڑا اور اپنے گھر لے گئے عدت کے لیے. صرف نکاح کو تسلیم نہیں کیا، مسائل کا حل ڈھونڈا ہے، استخراج کیا ہے، استنباط کیا ہے. یعنی صرف نکاح کو تسلیم نہیں کیا، مسائل کا حل بھی ڈھونڈا ہے. یہ پہلی مثال. دوسری مثال، وہ کتاب کا نام ہے شرائع الاسلام، شیعہ عالم کی کتاب ہے، اور اس کی شرح لکھی ہوئی ہے ان کے ایک عالم نے جسے شہید ثانی کہا جاتا ہے، زین الدین عاملی شہید ثانی کہتے ہیں. ان کی کتاب ہے مسالک الافہام. مسالک الافہام کے اندر یہ اس کی شرح ہے. اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ہاشمیہ عورت کا نکاح غیر ہاشمی مرد کے ساتھ ہو سکتا ہے. ہاشمیہ عورت کا نکاح غیر ہاشمی مرد کے ساتھ ہو سکتا ہے. اب اس کی شرح میں کیا لکھتے ہیں؟ اس کی دلیل ایک یہ بھی ہے کہ عمر بن خطاب کا نکاح ام کلثوم بنت علی کے ساتھ ہو. یہ دوسرا حوالہ. نکاح کو تسلیم بھی کیا، مسائل کا حل بھی ڈھونڈا. یہ دوسری مثال. تیسری مثال، کتاب کا نام ہے وسائل الشیعہ، حراملی کی کتاب میرے پاس موجود ہے. مسئلہ یہ پیش آیا کہ اگر بیک وقت، ایک ہی وقت، ایٹ اے ٹائم، ایک سے زیادہ میتیں آ جائیں، مرد بھی ہوں عورتیں بھی ہوں، میتوں کو رکھنے کی ترتیب کیا ہوگی؟ بھئی اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں نا، 3 4 میتیں ہوتی ہیں، نماز جنازہ ایک ہی ہوگی. اگر ایک سے زیادہ میتیں آ جائیں تو ان پر نماز جنازہ ادا کس طرح کی جائے گی اور ترتیب کس طرح ہوگی؟ اب دیکھیں، وسائل الشیعہ والا لکھتا ہے کہ ترتیب اس طرح ہوگی کہ مرد جو ہیں ان کی میت امام کے قریب رکھی جائے گی، امام کے قریب میت رکھی جائے گی مرد کی. اگر کوئی خاتون ہیں یا خواتین ہیں تو ان کی میتیں قبلے کی طرف رکھی جائیں گی، دور رکھی جائیں گی. اب دلیل کیا پیش کرتے ہیں کہ جب ام کلثوم بنت علی فوت ہوئی، ان کا بیٹا زید بن عمر بن خطاب بھی فوت ہوا. زید کی میت نزدیک رکھی گئی امام کے، اور ام کلثوم کی میت اس سے دور رکھی گئی. یہ تیسرا حوالہ. صرف نکاح کو تسلیم نہیں کیا، مسائل کا استخراج کیا ہے. اور چوتھا حوالہ، اللہ اکبر، اگر ماں اور بیٹا بیک وقت ایٹ اے ٹائم فوت ہو جائیں تو کون کس کا وارث ہوگا؟ بھائی وارث ہونے کے لیے شرط ہے کہ ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیں، جو پہلے مر گیا اور جو بعد میں زندہ رہا، جو زندہ ہوگا وہ وارث ہوگا، جو فوت ہو گیا وہ وارث نہیں ہوگا. اب اس کی ملکیت کے دوسرے وارث ہوں گے. دیکھیں، اگر باپ کی زندگی میں بیٹا فوت ہو جائے، ایک باپ ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا اس کی زندگی میں فوت ہو گیا، یہ وراثت سے محروم ہو گیا، یہ وراثت سے محروم ہو گیا.
اب جب یہ باپ مرے گا تو اس کی ملکت ملے گی دوسرے بیٹے کو جو کہ زندہ ہے. جو فوت ہو گیا باپ کی زندگی میں وہ وراثت سے محروم ہو گیا. اب یہاں مسئلہ یہ پیش آیا کہ اگر ماں اور بیٹا ایک ہی وقت پر فوت ہو جائیں تو کون وارث ہوگا؟ جواب دیا کوئی کسی کا وارث نہیں ہوگا. کوئی کسی کا وارث نہیں ہوگا. وجہ یہ ہے کہ جب زید بن عمر بن خطاب فوت ہوئے ان کی والدہ ام کلثوم بنت علی بھی فوت ہوئی بیک وقت. ان میں سے کوئی کسی کا وارث نہیں ہوا. یہ 4 حوالے اللہ کو حتیٰ کہ ان لوگوں نے انکار کیا ہے, نہیں مانتے, کیونکہ اگر مان لیں گے تو عمر بن خطاب اور سیدنا علی کا تعلق ظاہر ہو جائے گا. کس قدر محبت تھی, انکار کرتے. لیکن ان کا مشہور عالم, نوٹ کر لے نام, ملا باقر مجلسی, اس کی کتاب 110 جلدوں کے اندر میری لائبریری میں موجود ہے. نام ہے بہار الانوار, 110 والیومز, اتنی بڑی کتاب ہے. اس کتاب کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ یہ نکاح ہوا تھا علی سبیل تقیت والاسترار. یہ عربی الفاظ ہیں اور یہی الفاظ انہوں نے نقل کی ہیں اصول کافی کی شرح مرآت العقول کے اندر. یہ میرے پاس موجود ہے 26 جلدوں کے اندر. مرآت العقول الاصول من الکافی کی شرح ہے, 26 جلدوں کے اندر یہ بھی موجود ہے اور 110 جلدوں کے اندر بہار الانوار بھی موجود ہے. کیا کہتے ہیں کہ یہ نکاح ہوا تھا لیکن تقیہ کی بنیاد پر اور مجبوری کے اندر نکاح ہوا تھا, یعنی تسلیم کر لیا. اگر آج کا کوئی آدمی انکار کرے تو تمہاری بات تسلیم نہیں کی جائے گی. تمہارے بڑے بڑے تسلیم بھی کر چکے, مسائل کا حل بھی ڈھونڈ چکے. اب ایک اور انتہائی اہم حوالہ, یہ جو آدمی ہیں 1415 کے اندر شیعہ عالم فوت ہوئے, ان کا نام ہے تقی الدین تستری, بلکہ امام تقی تستری, تقی الدین نہیں بلکہ تقی, علامہ تقی تستری. علامہ تقی تستری کی کتاب ہے قاموس الرجال, یہ رجال کے ماہر تھے. یہ 12 جلدوں کے اندر کتاب ہے. جو شیعہ راویان حدیث ہیں ان کے بارے میں یہ کتاب ہے, 12 جلدوں کے اندر, نام ہے قاموس الرجال. اس کی 12ویں جلد میرے پاس حوالہ موجود ہے. علامہ تستری کہتے ہیں کہ ہمارے بعض علماء اس نکاح کا انکار کرتے ہیں, لیکن کہتے ہیں قل تو میں کہتا ہوں, قل تو میں کہتا ہوں, لم ينکرہ محقق محققا, کسی محقق عالم نے اس کا انکار نہیں کیا اس نکاح کا, بلکہ اس نکاح کے بارے میں ہماری روایات متواتر ہیں, یعنی متواتر روایات ہیں اس نکاح کے بارے میں. علامہ تقی تستری, قاموس الرجال, 12ویں جلد. اب بھی انکار, کب تک انکار کرتے رہو گے؟ حقائق واضح ہیں, یہ تمہاری کتابیں گواہ ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب کا نکاح ام کلثوم بنت علی کے ساتھ ہوا. اب تمہارے دلائل کیا ہیں؟ تاریخی روایات. کیا تاریخی روایات احادیث کا مقابلہ کریں گی؟ وہ روایات جو کہ ایسے راویان پر مشتمل ہیں جس کے اندر جھوٹے راوی, قذاب راوی, کا تاریخ کی روایت حدیث کا مقابلہ کرے گی؟ اللہ کے بندو, ایمان کی سلامتی اسی میں کہ مان لو ان چیزوں کو.